جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کیسے ہیں جی سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج تو ہمارے سب کے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ سب کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اور خرم اور آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، لائک فرمائیں، شیئر فرمائیں۔ کیسے ہیں جی بچوں؟ لبیک۔ کل کیا پڑھا تھا پیر طریقت؟ جی تو کیا جواب ملا تھا اس کا؟ جواب بتائیں، اس کا جواب کیا دیا گیا تھا؟ جی بالکل بالکل، کئی احادیث میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی بالکل۔ آج پیر طریقت نے جواب بالکل ٹھیک دے دیا۔ چونکہ سال ثواب کا سبق چل رہا تھا 2 دن سے، ایسے ہی سر پہلے دن پڑھا تھا ہم نے اس سال ثواب سے کیا مراد ہے، سر یہی پڑھا تھا؟ سر بتائیں نا جی، بہت شکریہ جی۔ دوسرے دن پڑھا تھا کیا اس سال ثواب کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ یا اس سال ثواب کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اچھا بتائیں جی، اس سال ثواب کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ماشاءاللہ۔ اس سال ثواب کے لیے کسی دن کا مقرر کرنا ضروری ہے؟ آپ بتائیں منشا صاحب، کسی دن کا مقرر کرنا یا کسی دن کا انتخاب کر لینا ضروری ہے؟ یعنی 3واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں؟ جی نہیں، بالکل سر بالکل صحیح بتایا بچے نے کہ اس سال ثواب کے لیے کسی دن کا مقرر کرنا ضروری نہیں، نہ ہی 3، نہ ہی 7، نہ ہی 9، نہ 40، نہ سالانہ، نہ برسی، نہ کچھ بھی نہیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں اس سال ثواب کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بیٹھ کے نہیں کرنا، میں نے بتایا تھا اس دن، ہاں جی۔ باقی اس کے علاوہ آپ کا جب دل کرے ایک تسبیح پڑھ کے، جو بھی کر کے جناب، سال کی نیت سے، بھیجنے کی نیت سے، ثواب بھیجنے کی نیت سے آپ بھیج دیں۔ اچھا اب سوال لکھیں گے آج کہ کیا جس طرح مرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے بخشش کی یا جنت نصیب، اللہ تجھے جنت میں جگہ دے یا اللہ تجھے جنت نصیب کرے، تو کیا جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سوال آ گیا سارا سمجھ میں؟ جس طرح مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہے آج کا، سمجھ آئی؟ اس سے پہلے یہ سمجھیں اس سال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سر؟ سر ادھر میرے طرف تکو، ذرا میرے حال ویکھیا کرو، کیا طریقہ ہے مبین سال ثواب کرنے کا؟ سال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شاباش شاباش شاباش، ویل ڈن، بولیں 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 بولیں، شاباش۔ کھڑا تو ایسے ہوا جیسے بتانے لگا بھی کون سا مشکل ہے، کتنے سال ثواب کی محفل میں آپ جاتے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ سال ثواب کرنے والے بھی ہیں، کھانے والے بھی ہیں، ہاں جی۔ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے کھانا پینا کھا رہے ہیں، بس، اور کیا ہے؟ جس کو ناجائز لگتا ہے، جس کو بدعت لگتا ہے، کہتا رہے ٹھیک ہے، ناجائز ہے نہ کھائے، کیوں جی؟ ہم تو جس پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جس پر کل شریف پڑھے جائیں گے، یا جس پر جو کچھ بھی پڑھا جائے گا قرآنی آیات میں سے، ہم تو کھا لیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے کھانا جو ہے اور برکت والا ہو گیا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ جس طرح کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے نا، بسم اللہ والا، ہاں جی، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں برکت پر، تو جب بسم اللہ پڑھنے سے کھانا برکت والا ہو سکتا ہے، ساروں سوچنے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ سے تھوڑا سا اگر آگے پڑھ لیں گے۔ اب یاد رکھیں، میں نے شاید کہیں آپ کو پہلے بتایا کہ نہیں بتایا، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، اس میں کئی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا جز ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نہیں بلکہ ہر سورت کا جز ہے، ہاں جی۔ اور بعض اس کو بھی نہیں کہتے بھی 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے۔ چلو جس طرح بھی معنی ہے تو قرآن پاک کے اندر نا،
ہے کہ نہیں؟ جس طرح یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں آتی ہے، پھر اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والی سورت۔ اب دیکھا جائے اگر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک بنتی ہیں 6، لیکن یہاں پہ غیر المغضوب علیہم یہ علیحدہ ہے، اور پیچھے والی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی یہ 2 آیاتیں ہیں، یہ والی صراط الذین انعمت علیہم، علیہم تک یہ ایک آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری ہے۔ تو اگر ایک کریں تو پھر تو 6 بنتی ہیں، 7 تو بنتی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ، یہ آپ سے باہر ہے، آپ کو یہ سمجھانا ضروری بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا جائے وہ تو ہو جاتا ہے برکت والا۔ کس کا؟ برکت والا۔ اگر بسم اللہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھ لی جائے، فاتحہ نہ پڑھو، کل شریف نہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھ لو، آل عمران پڑھ لو، نساء پڑھ لو، ہاں جی، انعام پڑھ لو، انفال پڑھ لو، توبہ پڑھ لو، کسی سورت کی کوئی ایک آیات پڑھ لو، تو کیا اگر بسم اللہ پڑھنے سے برکت والا ہو سکتا ہے تو سر زیادہ پڑھنے سے زیادہ برکت والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار سمجھنے کی بات ہے نا، ہاں نہیں، سمجھنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے یہ۔ اگر بسم اللہ پڑھنے سے یا سورہ فاتحہ یا کل شریف پڑھنے سے کھانا حرام ہو سکتا ہے سر، تو پھر تو سارا کچھ ہی حرام ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہے کہ نہیں سر؟ بولیں قرآن پاک پڑھنا، اور قرآن پاک کو پڑھا بھی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اس جگہ پر، ہاں جی۔ گھر میں پڑھتے ہیں تو یہی ظاہر سی بات ہے، کسی اور جگہ پڑھتے ہیں، یہاں کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے پڑھتے ہیں، یا گھر میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ تو سر بات ختم، چھوڑیں اس پہ، باتیں جتنی مرضی کرتے جائیں ختم نہیں ہونے والی۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ سال ثواب کرنا، اونچی سال ثواب کرنا، او بھائی یہاں تو مردوں کے لیے سال ثواب کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ سوال لکھ لیتے ہیں پہلے۔ سوال لکھ دیا، یہ کیا لکھا ہے؟ کیا زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تجھے جنت نصیب کرے، یعنی ویسے تو دعا کر سکتے ہیں یا اللہ اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تیرے رزق کی برکت پاوے۔ میں نے آگے مثال کے طور پر اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یعنی دعا سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی یعنی قبر کی یا کامل بخشش کی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو سر بالکل کر سکتے ہیں۔
लो जी बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी और सब के लिए। मिसाल के तौर पर वालिदैन, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, सब के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, दुनिया की भलाई की भी और आखिरत की। अल्लाह ताला मरने के बाद तुझे जन्नत नसीब करे, इसमें क्या है, कोई है मसला? बोलो आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी मरने के बाद जन्नत नसीब करे, मेरे वालिदैन को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। हालांकि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, वालिदा जिंदा है मेरी। हाँ जी। और अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन को जन्नत नसीब फरमाए, आपके जितने अजीज व करीबा सबको जन्नत नसीब फरमाए। भाई कोई अगर दुआ कर देता है कि अल्लाह तेनू जन्नत जगह दे, तो गुस्से ना होया करो। यानी आपको कह देता कोई मैं तो जिंदा खलोता है, मैं तो गली दा बाटा है, मैं जनाब गली दा चौधरी हाँ, इंज नहीं कहना भी, इसमें कोई हर्ज नहीं है सर, दुआ कर सकते हैं। समझ आई बात? सवाल समझ आ गया? पढ़ सुनने के मतलब क्या जिंदा लोगों के लिए भी दुआ कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला तुझे जन्नत नसीब करे इला आखिरी। इला आखिरी का मतलब होता है इसके अलावा और भी कोई दुआ, हाँ जी, या जहन्नम से बचाए, इस तरह की दुआ। जवाब जी बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी और सब के लिए, अपने वालिदैन, बहन भाई, अजीज व अक़रीबा के लिए, दोस्त अहबाब इला आखिरी ही, यानी और भी जिनके साथ आप बनती है, बल्कि सब कामिल जो मोमिन है, मुसलमान हैं, अच्छे अकीदे वाले हैं, सब के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की कामिल बख्शिश फरमाए। इसके अलावा जनाब ये नियाज खाना, ये कुंडे होते हैं, 11वीं शरीफ का लंगर होता है, यहाँ जिस तरह ये आपको लंगर दिया जाता है यहाँ पे, ये सारा, इसको नियाज भी बोलते हैं, नियाज, ये सारा कुछ खाना बिल्कुल जायज है। यार कैसे हराम हो सकता है कि एक चीज अल्लाह ताला ने हलाल की हुई है, तो कैसे उस पे कुरान पढ़ेंगे तो हराम हो जाएगी? वो नहीं हो सकता यार, कोई कॉमन सेंस की बात करें सर। इसलिए डट के खाएं, 11वीं भी डट के खाएं। कोई तीसरे दिन का खत्म दिलवाता है, डट के खाएं सर। कोई चौथे दिन का दिलवाता है, डट के खाएं। कोई 9वें का दिलवाता है, डट के खाएं। कोई 40वें का दिलवाता है, तो डट के खाएं। हाँ जी, और खाएं। रब ने उनको नेमतें अता की हैं, अल्लाह ताला की मखलूक को खिला रहे हैं, तो इसमें खाने में क्या हर्ज है? कोई है? 40वें का होता है, इसी तरह बुजुर्गों के उर्स होते हैं, उर्स, हाँ उर्स, मेला नहीं। हाँ जी, मेले का माना फिर और हो जाता है, और मेला जो उर्फ आम में लिया जाता है वो और ही ढंग में लिया जाता है, वो ढोल ढमक्के वाला लिया जाता है, वो नहीं, वो जायज नहीं है भाई। ऐसी ऐसी चीजों के हम डंके की चोट पर उनको रद्द करते हैं, भाई नहीं है जायज। वो ढोल ढमक्के करना उर्सों पर जनाब, मेला का नाम लेकर जनाब शरीयत की धज्जियां उड़ाना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हाँ, बुजुर्गों का उर्स हो जो तरीकाकार है, महफिल मिलाद हो, कुरान खानी हो, ये है तरीकाकार। जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला का भी इस महीने में इंशाअल्लाह ताला आने वाला है, 19, 20 और 21 को, वो होता है उर्स। क्यों साहबी साहब? ताजदारे खत्म नबूवत इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में आने वाला है, और सालाना होता है ना ये भी। ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हम सबको इश्क मुस्तफा में जिंदगी बसर करने की तौफीक अजीम अता फरमाए। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की नक्शे कदम पर चलते हुए हुजूर के साथ मोहब्बत इश्क करने की तौफीक अजीम अता फरमाए, और हम सब के सीनों में इश्क मुस्तफा की शम्मा जलाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी इश्क मुस्तफा में पैदा फरमाए, हमारे घरों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, बरकतें अता फरमाए, आप सबके घरों पर बरकतें रहमतें अता फरमाए। आमीन। बस जी, आज का सबक हुआ जी खत्म।
آپ سے چاہتے ہیں اجازت. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.